یوٹیوب کے ناظرین، راز و نیاز کی اس محفل میں آپ کو نیاز راں کا سلام پہنچے۔ میرا آج کا موضوع ہے پنجاب کی سیاست میں چودھری برادران کی دوستیاں اور دشمنیاں۔ 16 مارچ کا دن پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ اقتدار کے لالچ میں بھوکے سیاسی بھیڑیے تمام اخلاقی اور پارلیمانی روایات کا خون کرتے نظر آئے۔ عمران خان کی حکومت سازش کا کیا شکار ہوئی کہ اس کا مرکز اور پنجاب میں شیرازہ بکھرتا ہوا نظر آیا۔ پی ٹی آئی کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران خشک پتوں کی طرح ہوا میں بکھرتے نظر آئے۔ مفادات کی سیاسی جنگ میں پی ٹی آئی کے یہ لوٹے مال غنیمت کی طرح پی پی اور نون لیگ کی تجوریوں میں جمع ہونے لگے۔ ہر دو جماعتوں نے اپنی اپنی سیاسی ضرورت کے مطابق اس کا خوب فائدہ اٹھایا۔ قواف لیگ کے چودھری پرویز الہی جو پی ٹی آئی کے اتحادی تھے، اس سیاسی غدر جیسی صورتحال میں خود پر قابو نہ پا سکے اور پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لالچ میں اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھے۔ بالآخر وہ بھی پی ٹی آئی کی طرف سے وزارت اعلیٰ پنجاب کے امیدوار نامزد کر دیے گئے۔ میرے دوستو، پاکستان کی سیاست میں چودھری ظہور الہی خاندان کا بہت بڑا سیاسی کردار ہے۔ ڈیرہ داری اور رکھ رکھاؤ میں کوئی ان کا مد مقابل نہیں۔ یہ وہ دلیر سیاسی خاندان ہے جو نواب آف کالاباغ کے دور میں بھی ڈٹا رہا، لیکن پرویز الہی نے تو اپنے خاندان کی ساکھ کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ یہ سب جاننے کے باوجود کہ پی ٹی آئی کا صوبائی مال غنیمت نون والوں کے ہاتھ میں آ چکا ہے اور 26 کے 26 ارکان نون لیگ کے کالے پانی میں قید ہیں، لیکن پھر بھی آخری حد تک پر چودھری پرویز الہی مقابلے پر ڈٹے رہے۔ خدا جانے ان کے ہاتھ میں کون سی گدڑ سگی تھی یا پھر ان کی انا کا سوال تھا۔ چودھری پرویز الہی کو اپنے خاندان کی سیاسی اور ذاتی طاقت کا بہت بڑا گھمنڈ تھا، اور اس میں ذرا بھر بھی شک نہیں، کیونکہ جنرل ضیاء کے دور میں سن 1985 کی قومی اسمبلی میں جب ڈاکٹر شرف گن خان اور حاجی سیف اللہ نے بطور اپوزیشن لیڈر جنرل ضیاء کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے، اس وقت اسمبلی ہال میں واحد ایم این اے چودھری شجاعت حسین ہی تھے کہ جنہوں نے ڈاکٹر شرف گن کے گریبان پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ چودھری برادران دوستی اور دشمنی آخری حد تک نبھاتے ہیں۔ جب چودھری ظہور الہی کے بھٹو شہید سے اختلافات ہوئے جو بالآخر ذاتی دشمنی میں بڑھے، تو انہوں نے بھٹو شہید کو سزائے موت ہونے تک معاف نہ کیا اور فرنٹ فٹ پر کھیلتے رہے، کسی مقام پر بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہ کیا۔ بالآخر بھٹو شہید پھانسی کے پھندے پر جھول گئے۔ رد عمل کے طور پر بھٹو کی شہادت کے بعد سپریم کورٹ کے چیف جسٹس شاہد مولوی مشتاق حسینی تھے کہ جن کی گاڑی پر جیالوں نے لاہور میں قاتلانہ حملہ کیا۔ مولوی مشتاق حسین تو بچ گئے، لیکن ساتھ کار میں سوار چودھری ظہور الہی اس حملے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان حملہ آوروں میں بکھر کا عبد الرزاق عرف جھرنا بھی شامل تھا، جس کو بعد میں اس مقدمہ میں سزائے موت ہوئی۔ یوٹیوب کے ناظرین، گو کہ چودھری پرویز الہی کو اپنے ماضی اور اپنی طاقت کا مان تھا، لیکن اس بات کا ادراک نہ تھا کہ موجودہ دور میں بے رحم نون لیگ کے قائدین اپنا مفاد بچانے کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اگر وہ نون لیگ کی سیاسی اور افرادی طاقت کا اندازہ کر لیتے تو وہ پنجاب اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تشدد کرنے والوں کی حوصلہ افزائی یا پھر پشت پناہی نہ کرتے۔ مسلم لیگ نون وہ واحد جماعت ہے کہ جو سانحہ ماڈل ٹاؤن کا کیس ابھی تک دبائے بیٹھی ہے۔ شہداء کے لواحقین ظلم اور بربریت کے خلاف اٹھائی جانے والی درخواستیں اٹھائے تھک چکے ہیں،
جبکہ شہداء کی معصوم بچیاں بھی اعلیٰ عدالتوں میں بڑے بڑے قاضیوں کی عدالت میں جھولیاں پھیلا کر تھک چکی ہیں، مگر ابھی تک انہیں انصاف نہیں ملا۔ الٹا مدعی مقدمہ دہشت گرد عدالتوں کی سزا بھگت چکے ہیں، اور کچھ تو انصاف کی امید کے ساتھ قبرستانوں میں بھی جا بسے ہیں۔ حال ہی میں لاہور کے میرٹ ہوٹل میں لوٹا پکارنے کے جرم میں ایک بزرگ شہری پر جس طرح تشدد ہوا، انسانیت کو بھی شرم آنے لگتی ہے، مگر اس کی داد رسی نہ ہو سکی کیونکہ ملزمان نون لیگ والوں کی پناہ میں داخل ہو چکے تھے۔ الٹا پولیس کو میرٹ ہوٹل میں بلا کر اس بزرگ کے خلاف کارروائی کا حکم دیا گیا۔ ابھی کالی کی بات ہے کہ نون لیگ کے قائدین سعد رفیق اور حافظ نعمان کے گاڑیوں کے قافلے میں پاک فوج کے حاضر سروس میجر حارث کا معمولی سا وقوع ہوا۔ ساری دنیا نے دیکھا روڈ پر جس طرح اس کی گاڑی کو روک کر لوہے کے راڈوں سے تشدد کیا گیا، جس میں اس کے بازو میں بھی فریکچر آیا۔ مقدمہ درج ہوا، 4 لوگ تھانے میں پیش کر دیے گئے، مگر مرکزی ملزمان اسمبلی اور دیگر سیاسی سرگرمیوں میں بڑے ہی سکون سے مصروف ہیں، جبکہ میجر حارث ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ مکافات عمل ہے یا پھر چودھری پرویز الہی کو نہ جانے کس کی لگی ہے کہ اپنے فیصلوں کی وجہ سے وہ عزت سادات بھی گنوا بیٹھے۔ حالانکہ مشرف کے دور میں انہوں نے اقتدار کے انتہائی اعلیٰ عہدوں پر اپنی سیاسی زندگی گزاری ہے، یہ وزارت اعلیٰ شپ تو ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہ تھا۔ بہرحال اس میں جو پرویز الہی کا کردار ہے، جو نون لیگ کا کردار ہے، جو پرویز الہی کا ماضی ہے، اس خاندان کا جو ماضی ہے، اس کو اور موجودہ حالات کو، نون لیگ کے کردار کو دیکھتے ہوئے 2 شعر میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اسی پہ آپ فیصلہ کر لیں گے۔ کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی، کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں، میرا تو جرم تذکرہ عام ہے مگر کچھ دھجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام۔